یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سورۃ الحج میں جس قربانی کا ذکر ہوا ہے وہ قربانی ہے فرض قربانی. یہ بڑی اٹینٹو ہو کے باتیں سننے والی ہیں. جس کو نیند آ رہی ہے بے شک خود کھڑے ہو جائے ایمانداری کے ساتھ تاکہ نیند اس کی ختم ہو جائے. بیسیکلی دو قربانیاں ہیں. ایک قربانی وہ ہے جو حج کے موقع پر ہوتی ہے, یہ فرض قربانی ہے جو سورۃ الحج میں جس کا ذکر آیا, اور سورۃ البقرہ میں ذکر آیا کہ اگر کسی کے پاس وہ قربانی کا جانور نہ ہو تو 10 روزے رکھ لے. وہ فرض قربانی ہے, اس کو کہتے ہیں ہدی. اور دوسری وہ ہے جو ہم عید قربان کے موقع پر کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اضحیٰ, الف ضاد حا یا. اور یہ جو دوسری قربانی ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ الکوثر میں موجود ہے. فصل لربک وانحر, تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج والی قربانی فرض ہے, اور یہ دوسری قربانی جو ہے عید قربان کی یہ فرض نہیں ہے. ہاں پھر آگے اختلاف شروع ہو جاتا ہے, بعض اسے سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں اور بعض واجب, لیکن امت کی اکثریت اس کو سنت مؤکدہ ہی سمجھتی ہے کیونکہ الفاظ بڑے سخت ہیں. شاید میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی سختی کی وجہ سے ہی احناف کے ہاں یہ جو موقف آیا, اگرچہ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو صحیح سند سے ثابت نہیں, کہ حنفی جو ہے وہ قربانی کو واجب کہتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں حدیث کے. اور ہم اسے سنت کیوں سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں اختلافی مسائل میں ڈسکس کروں گا. حدیث کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں, مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں, تینوں کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اور امام ذہبی نے بھی المستدرک میں اس کی صحت پر حکم لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ, کتنی سختی, یعنی وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے جس کو استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا. وہ سخت الفاظ ہیں, اگر اس سے کوئی واجبیت نکال لے تو بعید نہیں ہے, ورنہ کم از کم سنت موقدہ تو ہے. اس کانٹیکسٹ میں دو اور احادیث بڑی اہم ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم سے نہ تو بال اکھیڑے اور نہ ہی ناخن. اسی لیے ہم نے تمام بھائیوں کو جو ہے وہ یکم ذوالحجہ سے پہلے یہ میسج کر دیا تھا کہ آج جس نے بھی غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں یا ناخن صاف کرنے ہیں تو وہ کر لے, ناخن کاٹ لے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر 10 دن کا گیپ آ جاتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف بالوں اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے. اور اس پہ میری بڑی ایکسکلوسیو گفتگو ہے اپنی نوعیت کی منفرد اہل سنت پاک.com پر, مسئلہ نمبر 32 کے نام سے, مسلمان مرد و عورت کے بالوں اور دیگر اعضاء کے احکام. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایشوز ایڈریس کیے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قربانی کرنے والے کے لیے. اور دوسری حدیث ہے گفٹ, کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت ہی نہیں ہے, یعنی فائنینشلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتی اس کو, وہ قربانی وہ نہیں کر سکتا, تو سنن نبی داؤد میں, سنن نسائی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے, اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں, اور نہ میرے پاس اتنی ہمت ہے میں کوئی جانور خرید کے قربان کر سکوں, تو کیا میں اسی کو ذبح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح نہ کرو. ظاہر ہے وہ سورس آف ان کے پاس ایک انکم تھا یا ان کے معاملات چلانے کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ فرمایا ارشاد, اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے, تم اپنے ناخن اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ صاف کر لینا, اللہ کے ہاں تمہاری پوری قربانی لکھی جائے گی. اور اس میں یہ بات امپلائڈ ہے اس کے اندر یہ بات صحیح مسلم والی, کہ ایسا شخص بھی پھر یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید قربان تک اپنے بال نہیں اکھیڑے گا اور نہ ناخن کاٹے گا. تو پھر باقی لوگ قربانی کرنے کے بعد بال صاف کریں گے جیسا کہ حاجی کرتے ہیں, اور اس میں حکمت یہ ہے کہ حاجیوں کی یہ نقل اتاری گئی ہے. تو یہ شخص اپنے بال صاف کرے گا, اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے گا.
اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا اس روایت کو، لیکن جو ذوف وہ بیان کرتے ہیں وہ ذوف ہے نہیں اس کے اندر. الحمدللہ اصول محدثین پر یہ سونے کی مہر صحیح روایت ہے، اور یہ روایت میں نے بتایا سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک للحاکم میں ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے اس کی صحت پر. تو آ جائیے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف کہ قربانی واجب ہے یا سنت. تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یا واجب، یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید شدہ سنت ہے، کوئی عام سنت نہیں. حنفی کہتے ہیں واجب ہے، اور ظاہر وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے. اب اس کے بعد اگر کوئی واجب کا رزلٹ نکال لے تو بعید نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں، متبع سنت ہیں، ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں. تو اب کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے؟ وہ دلیل ہے سنن الکبریٰ البہیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفۃ المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، یعنی استطاعت کے باوجود کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں. اور سنت موقدہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، کبھی کبھار چھوڑنے والا گناہگار نہیں. لہذا اب اس میں خصوصاً ہمارے اہل سنت میں سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے، کیونکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ حنفیوں کے مقابلے پر یہ بہت چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ حنفی اس کو واجب کہتے ہیں حالانکہ یہ سنت ہے. دیکھیں ابو بکر و عمر نے چھوڑ دی. اب اگر ہم چند فینیٹکس قسم کے اہل حدیث علماء والا فتویٰ لگائیں کہ آپ حدیث کو چھوڑ کے ابو بکر و عمر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہم ان کو کوئی صحابی کا قول بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی حدیث دیکھیں آپ ابو بکر و عمر کے پیچھے چل پڑے، اور حالانکہ یہاں پر حدیث کو دیکھا جائے تو حنفی بالکل ٹھیک ہے، صرف حدیث کو کہ عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے. لیکن اس حدیث کا فہم صحابہ سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے کہا ہے، اتنی تاکید کی ہے، اس سے مراد واجبیت نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے. اور اس کا سہارا جو ہے وہ یہی سیدنا ابوبکر و عمر کا عمل ہے. ورنہ حدیث پہ جائیں تو اب یہاں پر تمام اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ابوبکر و عمر نے اگر یہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہی وجہ ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں بھائیو داڑھی کے مسئلے میں بھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ دو ہی راوی ہیں، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اس حدیث کے دو ہی راوی ہیں اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے قائل تھے اور کاٹتے تھے. صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حج اور عمرے کے موقع پر عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے، اور سنن ابی داؤد کے اندر اور الموطا امام مالک میں ہے کہ مطلقاً کاٹتے تھے. وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے ahlusunnatpau.com پر. ابھی تک جن علماء نے سنی کسی کے پاس جواب نہیں ہے. مسئلہ نمبر 33 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کا بیان، اور اس میں دونوں ایکسٹریم رویے جو ہیں میں نے ان کا الحمدللہ رد کیا ہے کہ صحابہ کے فہم کو دیکھنا ہے، خام خانی کہہ دینا کہ صحابہ نے غلط کام کیا ہے. ورنہ سب سے پہلے تو تراویح کی نماز بند کروائی جائے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی. وہاں پھر صحابہ اکرام کی پناہ لیتے ہیں، نہیں جی صحابہ نے شروع کروائی تھی، تو اب مرفوع حدیث کہاں گئی؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو ہمارے سینس میں وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوگا، این ممکن ہے وہی فارم ہو اس کا، تا وقت کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہو جائے. اختلاف ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے. جیسا کہ حج تمتع کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر کیا اختلاف ہوا، بالکل ٹھیک ہو گیا، سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا، جامع ترمذی میں موجود ہے. جہاں اختلاف کوئی نہ پایا جاتا ہو تو 14ویں صدی کے ملوں کے کہنے پر عبداللہ بن عمر کو ہم بدعتی نہیں کہہ سکتے اس مسئلے میں، ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ مسئلہ میں نے یہاں پر الحمدللہ کلیئر کر دیا.